نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں اور نہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب وظیفہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کہ میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہوں، یہ مجھے پوری کائنات سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے محترم ناظرین کہ پوری کائنات سے افضل ہے ایک بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا۔ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا قرآن سے کچھ بھی یاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، مجھے آپ وہ کلمات سکھا دیں جو اس سے مجھے کفایت کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا کر۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ تو سب کچھ اللہ کے لیے ہے، میرے لیے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو کہہ اے اللہ تو مجھ پر رحم کر اور مجھے رزق دے اور مجھے عافیت دے اور مجھے ہدایت دے۔ جب وہ شخص کھڑا ہوا تو اس طرح اس نے اپنے ہاتھ کا اشارہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ کو خیر سے بھر دیا۔ اجر و ثواب کے انبار، جس نے سبحان اللہ کہا اس کے لیے 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے 20 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جس نے اللہ اکبر کہا اس کے بھی اسی طرح گناہ معاف ہوتے ہیں اور نیکیاں ملتی ہیں، اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا اسے بھی اسی طرح، اور جس نے الحمدللہ رب العالمین اپنے دل سے کہا اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے 30 گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ گناہوں سے معافی، زمین پر جو شخص بھی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے تو اس سے اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوں۔
بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے درخت کے پاس سے گزرے جس کے پتے خشک ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنی لاٹھی سے مارا تو اس کے پتے جھڑ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر بندے کے گناہوں کو گرا دیتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے گر گئے۔ تو محترم ناظرین، آپ جیسے بھی پڑھنا چاہیں ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اور سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے چند لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مال والے اجر لے گئے اور وہ نماز پڑھتے ہیں جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں جس طرح ہم روزہ رکھتے ہیں، اور وہ اپنے زائد مالوں کا صدقہ کرتے ہیں، ہمارے پاس مال ہے ہی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایسی چیزیں نہیں بنائیں جو تم صدقہ کر سکتے ہو؟ بلا شبہ ہر تسبیح سبحان اللہ صدقہ ہے، ہر تکبیر اللہ اکبر صدقہ ہے، ہر تحمید الحمدللہ صدقہ ہے، اور ہر تحلیل لا الہ الا اللہ صدقہ ہے۔ یعنی جو لوگ صدقہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، جن کے پاس مال نہیں ہے، وہ یہ پڑھیں اور صدقہ کریں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 100 دفعہ سبحان اللہ کہا کر، یہ تیرے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے 100 غلام کے برابر ہے جنہیں تو آزاد کرے، اور 100 دفعہ الحمدللہ کہہ، یہ تیرے لیے 100 لگام پہنے زین شدہ گھوڑوں کے برابر ہے جن کا تو اللہ کے راستے میں صدقہ کرے۔ 100 دفعہ اللہ اکبر کہا کر، یہ تیرے لیے ہار پہنائے 100 اونٹوں کے برابر ہے۔ 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کہا کر، یہ زمین اور آسمان کے خلا کو اجر و ثواب سے بھر دے گا، اور اس دن اس عمل کے مقابلے میں کوئی عمل نہیں ہوگا جو آسمان کی طرف بلند ہوا ہو، سوائے اس آدمی کے عمل کے جو تیری طرح کا عمل کرے۔ تو محترم ناظرین، بہت زیادہ فضیلت ہے ان کلمات کی، تو پڑھا کریں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، صبح شام پڑھا کریں۔ اپنی زبان کو کسی بھی وقت جو ہے اپنی زبان کو خالی نہ چھوڑیں، اپنی زبان کو ہر وقت تر رکھیں، اپنے اللہ کے ذکر سے تر رکھیں، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا کریں۔ یعنی کسی بھی ٹائم کام کرتے ہوئے آپ چیک کر لیں، کام کرتے ہوئے بھی آپ اگر کام کر رہے ہوں تو آپ کو جو ہے ذکر اذکار نہیں روکے گا، اپنے ہاتھوں سے کام کرتے رہیں، اور اپنی زبان سے جو ہے وہ اپنی زبان سے جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ کے ہاتھوں سے آپ اپنا کام کریں اور زبان جو ہے اس سے اللہ کا ذکر کریں، کوئی چیز نہیں روکتی اللہ کا ذکر کرنے سے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ہر وقت پڑھتے رہا کریں، استغفار پڑھتے رہا کریں، اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ یعنی آپ کی زبان جو ہے کسی لمحے وہ جو ہے وہ بند نہیں ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ فالتو گفتگو اور لغویات بولنے کے اور ایک دوسرے کی چغلیاں کرنے کے آپ جو ہے اللہ کا ذکر کیا کریں، کیونکہ جو بات آپ زبان سے
نکالتے ہیں وہ زبان لکھی جاتی ہے، اور جو لکھی گئی اس کے بارے میں آپ سے پوچھ بھی ہوگی، تو اس لیے ہمیشہ وہ بات زبان سے نکالیں جو اچھی ہو، کسی کو نصیحت کریں، کسی کو دین کی بات بتائیں، کسی کو بھلائی کی باتیں بتائیں، اور اپنی زبان کو جو ہے ذکر اذکار پہ لگائے رکھیں۔ فالتو باتیں، یہ چغلیاں کرنا، کسی کو گالی دینا، ان باتوں سے جو ہے وہ پرہیز کریں، کیونکہ یہ زبان جو ہے یہ آپ کی اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی چیز زبان جو ہے دی ہے۔ یہ اس لیے نہیں دی تھی کہ ہم لوگوں کو گالیاں دیں، اس لیے نہیں دی تھی کہ ہم چغلیاں کریں، یہ اس لیے ہمیں اللہ نے زبان دی ہے کہ ہم اپنے رب کا، اپنے پروردگار کا، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کا ہم شکر ادا کریں، اس کی ہم جو ہے اس کی پاکیزگی بیان کریں، اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے محسن، جو ہمارے محسن ہیں، جنہوں نے ہمارے تک دین پہنچایا، ہم ان کے اوپر درود و سلام بھیجا کریں ہر وقت۔ اپنی زبان کو ایسے کاموں میں لگائیں، فالتو چیزوں میں اپنی زبان کو جو ہے اور اپنا ٹائم جو ہے وہ ضائع نہ کریں، اللہ کے ذکر اذکار کی طرف اپنے آپ کو لگائیں۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔